الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تدبر قرآن کے سلسلے میں 11واں درس ہے، اور آج کے درس میں قرآن پاک کی ایک عظیم ترین آیت، بہت ہی فضیلت والی ایک خاص الخاص آیت، آیت الکرسی، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آیت الکرسی کا تعارف اور اس کی فضیلت انشاءاللہ بیان ہوگی، اور اس کی تفصیل کے حوالے سے کچھ نقطے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، تیسرے سپارے میں، آیت نمبر 255۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی ایک بہت ہی عظیم ترین آیت ہے۔ پہلے اس کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے فضائل کے اوپر چند احادیث انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے وہ خود چاہے۔ وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں کی یعنی زمین و آسمان کی حفاظت کبھی تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند تر نہایتی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، بہت ہی عظیم ترین اور بہت ہی افضل ترین یہ آیت ہے۔ چند احادیث انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ یا ابا منذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم۔ یہ ابا منذر یا ابو منذر، یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ یہ تو آپ نے ان سے کنیت کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ اے ابا منذر یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی آیت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، قرآن پاک میں، جو سب سے اعظم یعنی سب سے عظمت والی ہے، یعنی سب سے عظیم ترین آیت قرآن پاک کی کون سی ہے، کیا تم جانتے ہو؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ابی بن کعب جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت قرآن پاک کی سب سے عظمت والی، سب سے اعظم، سب سے عظیم آیت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا منذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ علم عطا کیا کہ تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت
سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. تمہیں یہ بات پتہ ہے، تمہیں علم ہے، تو یہ علم تمہیں برکت دے. اللہ تمہارے اس علم کو تمہارے لیے مبارک کرے. پھر آیت الکرسی کا جو علم ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اندر برکت عطا فرمائے، تم اس علم سے فائدہ اٹھاؤ. اس آیت الکرسی کے علم سے فائدہ اٹھاؤ کہ یہ سب سے عظمت والی، سب سے بڑی آیت ہے، قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے، فضیلت والی آیت ہے. تو تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، اللہ تمہیں اس کے اندر برکت عطا فرمائے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اشرف و آیت فی القرآن آیت الکرسی. یہ ایک دوسری روایت ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، کہ اشرف آیت، سب سے زیادہ شرف والی آیت، عزت والی آیت. اشرف یعنی سب سے زیادہ شرف والی، جس کا شرف سب سے زیادہ ہے، جس کا مقام سب سے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ ایک عزت والی آیت ہے، سب سے زیادہ اس کا اونچے مقام والی آیت ہے، سب سے معزز آیت. فرمایا قرآن پاک کے اندر وہ آیت الکرسی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ ایک قصہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، اور یہ اور بھی صحابہ سے منقول ہے، لیکن جو روایت صحیح بخاری کے میں پڑھ رہا ہوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہی قصہ کچھ اور صحابہ سے بھی منقول ہے. ٹھیک ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ زکوٰۃ کا غلہ جمع ہوا تھا، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ جمع ہوئی تھی. اس میں غلہ تھا، کھانے پینے کی جو غلہ ہوتا ہے نا، اناج. تو وہ اناج جو ہے وہ غلہ جمع ہوا تھا، اور وہ زکوٰۃ کی مد میں آیا تھا، اور وہ مساکین کے اندر تقسیم کرنا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے اوپر نگران مقرر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں پہرا دے رہا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے قد کا ایک چور ہے، اور ذرا دکھنے میں بھی وہ عجیب تھا. وہ اس غلے کی طرف تھا، اور وہاں سے غلہ اپنی مٹھی سے جو ہے نا اپنی جولی میں ڈال رہا تھا. تو میں نے اسے جا کے جو ہے نا پکڑ لیا کہ تم چوری کر رہے ہو غلہ، یہ مسلمانوں کا جو ہے نا غلہ ہے. تو وہ منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں، محتاج ہوں، اور بچے بھوکے ہیں، تو مجبوری کی حالت میں یہ چرانے کے بعد مجبور ہو گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا اس کے اوپر رحم آ گیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو سرتاج رسول نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی تھی اس واقعے کی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت زیادہ مجھ سے گر گرا رہا تھا، رو رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا کہ میں مجبور ہوں، مجبوری کی حالت میں بچوں کی بھوک کی وجہ سے میں چوری کرنے کے بعد مجبور ہو گیا، تو میں نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ دھیان رکھنا وہ دوبارہ آئے گا. اس طرح اگلی رات بھی ہوا، اور پھر تیسری رات بھی ہوا. جب تیسری رات ہوا، یعنی یہ 3 راتوں تک مسلسل وہ چور آتا رہا، غلہ چرانے کی کوشش کرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے پکڑ لیتے، پھر وہ منت سماجت کرتا، اور پھر جو ہے نا وہ ان کو چھوڑ دیتے ترس کھا کے. جب تیسری رات تھی تو وہ چور کہنے لگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہی پرانی باتیں کرنے لگا کہ مجبور ہو گیا اور ضرورت تھی اس وجہ سے بچوں کے لیے. اس دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تمہیں پکڑ کے تمہیں باندھ دوں گا، اور تمہیں صبح نبی علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں، تو میں آپ کو ایک ایسی چیز سکھاؤں گا علم کی جو آپ کو فائدہ دے گی. اور صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے حریص تھے، علم کا شوق طلب، بہت زیادہ ان کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا. جب اس نے یہ بات کہی کہ اگر آپ مجھے جانے دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسی چیز سکھاؤں گا علم کی، ایک ایسا علم آپ کو دوں گا جو آپ کو فائدہ دے گا. تو انہوں نے علم کی حصول کے لیے کہا ٹھیک ہے، تم اگر وہ علم کی بات بتاتے ہو تو تمہیں جانے دیتا ہوں. تو اس چور نے جو ہے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک آیت سکھاتا ہوں، جب آپ یہ آیت پڑھ لیں گے پھر کوئی بھی چور آپ کے گلے کی طرف نہیں آ سکے گا. آپ اس آیت کو پڑھ لیں گے تو آپ کے یہاں چوری نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ فرشتہ آ جائے گا.
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی شیاطین وغیرہ سے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ بڑا خوش ہو گئے کہ علم کی بات پتہ چلی، لگا ہاں ضرور مجھے سکھاؤ کون سی آیت ہے۔ وہ کہنے لگا اذا اویت الی فراشک، جب آپ نے بستر کے اوپر آؤ، فقرا آیت الکرسی، تو آپ اپنے بستر کے اوپر لیٹ کے آیت الکرسی پڑھ لو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مکمل آیت الکرسی آپ پڑھ لو۔ لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کے پاس آ جائے گا، یعنی فرشتہ، ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی ڈیوٹی لگ جائے گی کہ وہ آپ کی حفاظت کرے آپ نے بستر پہ اگر آیت الکرسی پڑھتے ہو۔ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، اور کوئی شیطان آپ کے نزدیک نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ تو اس نے یہ بات بتائی کہ آپ کے ہاں شیطان بھی نہیں آ سکے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوگا، کوئی چور نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ رات میں پڑھ لیتے ہیں بستر پہ، صبح تک آپ کی حفاظت ہے، اور صبح پڑھیں گے تو شام تک حفاظت ہے۔ تو آیت الکرسی کو لازم اختیار کرنا چاہیے، لازم پڑھنا چاہیے، ہر صبح ہر شام ہمارے لیے ضروری ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جب بستر کے اوپر پڑھتے ہیں، اور شیاطین سے جو حفاظت ہوتی ہے، جنات سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ رحمت و برکتوں میں رہتا ہے۔ تو اس کی یہ بات سن کے سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو جانے دیا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے پورا واقعہ سنایا نبی علیہ السلام کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچی بتائی تمہیں، یعنی اس نے جو تمہیں آیت الکرسی کے بارے میں بتایا، جو اس کی فضیلت بتائی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی کہ وہ تھا تو جھوٹا، لیکن یہ والی بات جو اس نے تمہیں بتائی، یہ والی بات اس کی سچی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت ہوگی، ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، چور بھی نہیں آ سکیں گے، اور جنات سے بھی، شیاطین سے بھی حفاظت ہوگی۔ یہ بات سچ ہے، آپ نے اس کی تصدیق فرما دی۔ پھر آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ 3 راتیں تم کس کے ساتھ جو ہے نا یہ تمام معاملہ ہوتا رہا، یہ گفتگو، اس کو پکڑنا پھر اس کو چھوڑ دینا، یہ سب کون تھا؟ وہ کہا میں تو نہیں جانتا، آپ بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ وہ شیطان تھا، وہ جن تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا غلہ چرانے کے لیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہمیں یہ پتہ چلا کہ آیت الکرسی ہمیں ہر روز رات کو اپنے بستر کے اوپر پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے، یعنی سونے کے جو دعائیں ہیں، سونے کے جو اذکار ہیں، جو صحیح سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پہ تشریف لاتے تو آپ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ میں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ بھی پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں کو جمع کرتے، اس پہ پھونکتے اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے جسم کے اوپر جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو پھیر دیتے، دم کرتے تھے۔ تو یہ سنت عمل ہے، تو یہ 3 دفعہ آپ جو ہے نا یہ عمل کرتے تھے، اپنے آپ پہ دم کرتے تھے۔ تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی یہ ہمیں لازم سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ہر نماز کے بعد بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا، جابر ہر نماز کے بعد تم نے یہ پڑھنا ہے، تو وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کا پڑھنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے، یہ فضیلت والا عمل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت آتی ہے۔ تو ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح صبح کے اذکار میں بھی 3 مرتبہ ہے، شام کے اذکار میں بھی 3 مرتبہ ہے۔ صبح کے جو اذکار ہیں اس میں بھی آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور شام کے اذکار کے اندر بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ذرا دیکھیں کہ یہ مسنون اعمال ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں، تو یہ آپ کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے ہمیں بہت ہی پیارا دین سکھایا، اور رب رحمان ہے، اس نے بڑی پاکیزہ تعلیمات ہمیں جو ہے نا عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت جو ہے نا وہ یہ آیت عطا فرمائی، آیت الکرسی، ساتھ میں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، رات کو سوتے ہوئے، تو ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہر فرض نماز کے بعد لازم سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھا کریں۔ جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں نا، یہ بڑی فضیلت والے اذکار ہیں، سلام پھیرنے کے بعد، تو ان کی جو ہے نا ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔
اسی طرح صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کے اندر بھی یہ ساری یہ شامل ہیں۔ صبح شام کے اذکار بھی ہمیں لازم پڑھنے چاہیے، اس کے اندر بھی بڑی فضیلت اور حفاظت کی دعائیں ہیں، بڑی خیر و برکتیں ہیں، جنت جہنم مانگی گئی ہے، بہت ساری اس کے اندر بلائیاں موجود ہیں۔ اور رات کے سوتے ہوئے اذکار کرنا بھی ضروری ہے، کہ روتے ساتھ سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھیں گے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی۔ اور آیت الکرسی پڑھنے کی جو فضیلت بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو ہمارے لیے حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد اگلی حدیث سنن نسائی کی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اپنے سنن کے اندر حدیث بیان فرماتے ہیں، یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبور کل صلاۃ مکتوبہ، کہ جس مسلمان نے آیت الکرسی لازم پڑھی ہر فرض نماز کے بعد، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، تو اسے کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے منع نہیں کر رہی مگر سوائے یہ کہ اسے ابھی موت نہیں آئی ہے، وہ زندہ ہے۔ یعنی کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، بہت پیاری، بہت خوبصورت جو ہے یہ حدیث ہے کہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کا معمول ہے، اس کی عادت ہے، ہمیشہ پابندی کرتا ہے، نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اچھے طریقے سے نمازیں ادا کرتا ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اسے کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں رہی مگر سوائے اس کے کہ وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، مرے گا سیدھا جنت میں، یعنی پکا جنتی ہے وہ، یہ اس کے لیے ایک ضمانت ہے۔ اور کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں رہی مگر کیا چیز روک رہی ہے؟ اس کی زندگی، کہ وہ زندہ ہے، یعنی وہ زندہ ہے مگر اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، صحیح عقیدے کا حامل ہے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہا ہے، ہر نماز کو ادا کرتا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو وہ انشاءاللہ پکا جنتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولا کریں۔ پانچویں حدیث ترمذی کی ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ فیہا آیۃ سیدۃ آیۃ القرآن لا تقرأ فیہ بیت فیہ شیطان الا خرج منہ۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ بقرہ ایک ایسی عظیم صورت ہے جس کے اندر ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے، اور وہ آیت کو کہا کہ سیدۃ آیہ، کہ تمام آیتوں کی سردار، تمام آیتوں کی سردار۔ پہلے جو احادیث گزری اس کے اندر اس کو اشرف کہا گیا، یعنی عزت والی، شرف والی، معزز آیت، اور جو اس کے پہلی حدیث تھی اس کے اندر کیا گیا؟ اعظم، سب سے عظیم آیت۔ اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کے اندر سب سے اعظم، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو سب سے عظیم آیت، سب سے اشرف آیت، اور یہاں کہا گیا کہ سردار آیت، کہ تمام جتنی بھی قرآن پاک کی آیتیں، ان تمام آیتوں کی سردار جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ اور جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو جس گھر کے اندر بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ مسنون اعمال ہیں، اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھا کریں، سورہ بقرہ پڑھا کریں، نوافل ادا کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اس سے شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو گھر کے اندر ہمیں لازم چاہیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھا کریں، کیسے گھر کے اندر پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ چھٹی حدیث ہے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی، کہ وہ فرماتی ہیں، یہ ابو داؤد و ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے، کہ اسم اعظم یہ ان دو آیتوں کے اندر ہے۔ سب سے پہلے سمجھے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے پیارے پیارے پاکیزہ نام ہیں، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یعنی ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ تو اللہ کے تمام اسم، تمام اسما جو ہیں وہ سب سے جو ہے نا وہ حسنہ ہیں، اچھے ہیں، پیارے ہیں، پاکیزہ ہیں، اور ان تمام اسما کے اندر کچھ ایسے اسم ہیں، کچھ ایسے جو ہے نا وہ نام ہیں جن کی زیادہ فضیلت ہے، جو زیادہ جو ہے نا اعظم ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے اسم اعظم۔
عظیم نام، اللہ تعالیٰ کے عظیم نام. تو اس میں اعظم وہ نام ہوتے ہیں کہ جب ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ قبولیت عطا ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے. اس میں اعظم کے ذریعے سے جب بھی دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہیں وہ یقول فی ہاتین الآیتین، ان دو آیتوں کے اندر موجود ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. پھر فرمایا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی آیتوں کے اندر اسم اعظم موجود ہے. اور یہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو یہ اللہ کی توحید کے الفاظ، اللہ لا الہ الا ہو، یہ بھی اسم اعظم ہے. اور الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، اچھی اچھی پیاری پیاری صفات ہیں. تو الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے دو عظیم ترین نام ہیں، اور یہ اسم اعظم ہیں. الحی بھی اسم اعظم ہے، القیوم بھی اسم اعظم ہے. تو ان کے ذریعے سے ہم دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. 7ویں حدیث وہ بھی ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب فی ثلاث سورۃ، البقرہ، آل عمران و طٰہٰ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم، عظیم نام، جس کے ذریعے جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا، دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا کہ قرآن پاک کی 3 صورتوں کے اندر ہیں، سورۃ البقرہ میں، آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ کے اندر. یعنی ان تینوں صورتوں کے اندر یہ نام موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ. تو اب وہ نام کون سے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. سورہ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. تو الحی القیوم یہ تینوں جو نا صورتوں کے اندر موجود ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی الحی القیوم، سورہ آل عمران کے اندر بھی، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی الحی القیوم. تو الحی القیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے. تو یہ 7 احادیث تھیں آیت الکرسی کی فضیلت میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر سب سے عظیم ترین آیت ہے، اشرف آیت ہے، عزت والی معزز آیت ہے، شرف ہے اس کا ایک عظیم، اور تمام آیتوں کی سردار ہے یہ. اور اسی کے اندر جو ہے وہ اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم اسم اعظم ہے، اور اس کے ذریعے سے دعائیں مانگی جائیں گی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جس گھر کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور سب سے عظیم ترین جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جنت کی ضمانت ہے کہ اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے اس کی زندگی کہ وہ موت مرے گا تو جنت میں جائے گا. تو ہر میں نمازوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. اور رات کو سوتے ہوئے بھی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے حفاظت کے لیے، اور جنات و شیاطین اور چور وغیرہ سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو ہر فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، رات کو سوتے ہوئے بستر کے اوپر بھی، صبح شام کے اذکار میں بھی. تو یہ تھے اس کے فضائل. اب انشاءاللہ اس کی جو ہے نا کچھ تفسیر کے حوالے سے کچھ اہم نقطے ہیں، کیونکہ جب جتنی بھی فضیلتیں ہمیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم آیت الکرسی کو سمجھ کر شعور کے ساتھ پڑھیں گے. آیت الکرسی کا تعارف کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا اس کے اندر تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو یہ بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی جسے کہتے ہیں، اور توحید اسماء و صفات. یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید عبادت یا الوہیت، توحید اسماء و صفات. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل توحید بیان ہوئی ہے آیت الکرسی کے اندر. آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی مکمل توحید کا بیان موجود ہے. اللہ کی ذات کا تعارف پیش کرنے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے والی آیت ہے، انسان کے عقیدے کی اصلاح کرنے والی آیت ہے، اللہ سے ملانے والی آیت ہے، اللہ سے قریب کر دینے والی آیت ہے. تو یہ بڑی عظیم ترین آیت ہے. تو اس کے جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں یہ کب ہمیں حاصل ہو سکیں گے؟ جب ہم اس کو پڑھا کریں، اور پڑھتے ہوئے ہمیں اس کا معنی مفہوم ہمیں پتہ ہو، اس کا شعور ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی مفہوم کیا ہے، مفہوم سے ہم آشنا ہوں، اور پھر دل کے یقین کے ساتھ پڑھیں.
صحیح ایمان کے ساتھ شرک سے بچتے ہوئے، اپنے دین کو، اپنی توحید کو خالص کرتے ہوئے جب یہ شرائط پوری کریں گے انشاءاللہ، تو پھر ہمیں آیت الکرسی کی ساری فضیلتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر 10 مستقل جملے ہیں، یعنی 10 اسٹیٹمنٹس ہیں، 10 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک آیت ہے، اس ایک آیت کی اتنی عظیم آیت ہے کہ اس ایک آیت کے اندر عقیدے کے حوالے سے 10 باتیں موجود ہیں، یعنی 10 علم کی باتیں ہیں۔ آیت الکرسی کے اندر علم کی 10 باتیں موجود ہیں، 10 اسٹیٹمنٹس ہیں، 10 جملے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں آیت الکرسی کی تفسیر۔ ایک آیت ہے لیکن 10 جملوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تو پہلا جملہ ہے آیت الکرسی کے اندر، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ الفاظ ہوں یا اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ الفاظ ہیں جن کو پڑھ کے کوئی شخص اسلام میں، ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو پڑھا کرے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو یہ اسلام میں داخل کرنے والا کلمہ، یہ پاکیزہ کلمہ، کلمہ طیبہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے عظیم فضائل جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہیں۔ اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یہ درس بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے بڑے عظیم جو ہے نا وہ فضائل کلمہ طیبہ کے ثابت ہیں۔ اب چونکہ ہم یہاں تفسیر کے اوپر گفتگو شروع کر چکے تھے، فضائل کے اوپر نہیں جاتے، اب ہم نے یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ لا الہ الا اس کا معنی کیا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں عمومی طور پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اکثر کتابوں کے اندر ہمیں یہ ترجمہ ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ یہ اسم جلالہ ہے، اللہ کا ذاتی نام، اس کی تفسیر سورہ فاتحہ کے اندر ہو چکی ہے، اس لیے وہاں سن سکتے ہیں انشاءاللہ، تو یہاں اس کی تفصیل میں نہیں جانتے۔ تو اسم جلالہ ہے اللہ، اللہ کا ذاتی نام، ٹھیک ہے، اس کی مکمل تفسیر سورہ فاتحہ کے درس میں موجود ہے۔ پھر لا الہ الا ہو، کہ الہ کہتے ہیں معبود کو، الہ کہتے ہیں معبود کو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا اللہ لا الہ الا ہو کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عمومی طور پہ۔ یہاں ایک علمی نقطہ سمجھ لیں کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ مکمل نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یا اللہ لا الہ الا ہو، اگر اس کا ہم یہ ترجمہ کریں کہ اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے یا اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ ترجمہ جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا توحید کا، یہ ترجمہ نامکمل ہے۔ اس کو غلط نہیں کہیں گے لیکن یہ نامکمل ہے، ادھورا ترجمہ ہے۔ ادھورا کیسے ہے؟ جب اس کو سمجھیں گے نا ہم تو ہمیں اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، معبود اس دنیا کے اندر ایک نہیں ہے، معبود تو بہت سارے ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے، تو معبود اس دنیا کے اندر بہت ہیں، لیکن کیا وہ اور اللہ سب ایک ہیں؟ وہ بھی معبود ہیں، اللہ بھی معبود؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ وہ معبود ہے جو سچا ہے، جو حقیقی معبود ہے، جو معبود برحق ہے، اور جو باقی معبود ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، وہ باطلہ ہیں، معبودان باطلہ ہیں وہ۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان جھوٹے معبودان باطلہ کی نفی کرنی ہے، ان کی تکذیب کرنی ہے، ان کو جھٹلانا ہے، ان کا انکار کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے کہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کا اقرار کرنا، عبادت کے لیے اپنی عبادتوں کو خالص کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور معبودان باطلہ کا انکار کر کے ان کی تکذیب کرنی ہے، ان کو ٹھکرا دینا ہے، ان کا رد کر دینا ہے۔ تو یہ توحید پوری ہوتی ہے اور یہ ترجمہ پورا ہوتا ہے، جو یوں ہوگا کہ لا معبود بحق الا اللہ، یہ مفہوم ہے اللہ لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ کا لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ نقطہ سمجھ لیں، آئندہ کبھی بھی ہم ترجمہ کریں، کسی کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں یہ کلمہ، تو ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود سچا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔
تو یہ بات پوری ہوتی ہے. معبود حقیقی کہہ دیں، معبود برحق کہہ دیں، سچا معبود کہہ دیں کہ سچا معبود، حقیقی معبود، برحق معبود صرف اور صرف اللہ ہے. اس کی دلیل قرآن پاک کے اندر دو جگہ پہ موجود ہے، سورہ لقمان کے اندر اور سورۃ الحج کے اندر. سورہ لقمان، سورہ حج کے اندر یہ آیت موجود ہے، ذالک بان اللہ هو الحق. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، کہ حقیقی معبود جو ہے، سچا معبود، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ برحق ہے، اللہ ہی برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، جن سے امیدیں رکھی جاتی ہیں، جن کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث، دستگیر بنایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہیں، وہ سچے معبود نہیں ہیں. ہم یہاں بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی نعوذ باللہ تنقیص نہیں کر رہے، لیکن ہم یہاں اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اولیاء کرام ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ معبود نہیں ہیں. اگر انہیں معبود بنایا جائے گا، انہیں پکارا جائے گا، ان کے نظر نیاز کی جائے گی، وسیلے واسطے دیے جائیں گے، انہیں مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جائے گا، تو یہ جھوٹ ہوگا، یہ باطل ہوگا عمل، یہ شرک ہوگا. وہ سچے معبود ہو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہو نہیں سکتا. وہ کون ہے؟ اگر انہیں معبود سمجھا جائے گا تو وہ جھوٹے معبود ہوں گے. ان میں ان کی تنقیص نہیں ہے، تو جو شرک کر رہا ہے اس کے لیے مذمت ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل سے توبہ کرے، رجوع کرے، توحید کا علم حاصل کرے. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. اور یقینا اللہ تعالیٰ وہ علی ہے، علی الکبیر، علی سب سے اونچا، بلند، اور الکبیر ہے، سب سے زیادہ کبریائی والا، بزرگی والا، بڑائی والا، سب سے بڑا ہے اللہ. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس آیت کے اندر ثابت ہوتی ہے، اور نفی اور اثبات کے ساتھ کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے. باقی سب کی ہمیں نفی کرنی ہے. تو یہ سورۃ الحج اور سورۃ لقمان کے اندر اس کی دلیل موجود ہے. اہل علم نے یہاں اس کلمہ اللہ لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، تو اس کی کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں کہ یہ کلمہ کب فائدہ دیتا ہے، کب انسان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کب وہ اپنے ایمان کو اس کلمے کے ذریعے مکمل کر سکتا ہے، اللہ کی جنت کا مستحق بن سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، جب وہ ان شرائط کے مطابق اس کلمے کو پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے. اور وہ شرائط کیا بیان کی ہیں؟ پہلی شرط ہے علم، کہ جس کے پاس علم نہیں ہے تو یہ کلمہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. علم ضروری ہے کلمے کا. من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جسے موت آئی اور اس نے علم حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، تو وہ جنتی ہے. فعلم انه لا الہ الا اللہ. سورہ محمد کی آیت ہے کہ آپ علم حاصل کریں کلمہ لا الہ الا اللہ کا. تو سب سے پہلی شرط ہے علم حاصل کرنا. پھر یقین دوسری شرط ہے کہ جو علم ملا ہمیں اللہ کی توحید کا، لا الہ الا اللہ کا، اس کے اوپر مکمل یقین ہو، شک نہ ہو اس کے اندر. پھر تیسری شرط ہے اس کو قبول کرنا. علم حاصل کیا، اس کے اوپر یقین کر لیا، اب اس کو قبول کرو، اسے تسلیم کر لو، اسے اختیار کر لو، قبول کر لو، مان لو، اللہ کی توحید کو مان لو. اس کے بعد ہے عمل. جو علم حاصل کیا، اس کے اوپر یقین ہے، اسے قبول کر لیا، اب اس کے اوپر عمل کرو، اب اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرو. صرف زبانی کلامی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زبان پہ اقرار ہونا چاہیے، دل میں تصدیق ہونی چاہیے، عمل بھی ثابت کرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اس کو عمل ثابت کرے. عمل اسی کے مطابق ہونا چاہیے. پھر شرک نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اور پھر اگلی شرط ہے محبت، کہ یہ تمام علم حاصل کرنا، قبول کرنا، عمل کرنا، یہ سب کس طرح؟ محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہو دل کے اندر، غیر اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت ہو. تو محبت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، ڈر اور محبت دونوں ہونے چاہیے بندے کے دل میں. اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت بھی ہونی چاہیے، خشیت الہی اور محبت بھی ہونی چاہیے. اور اگلی شرط ہے اخلاص، خلوص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھلاوے سے، نام و نمود سے بچتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنا ہے، خلوص کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے، خلوص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور آخری شرط ہے غیر اللہ کا انکار، کہ اللہ کے علاوہ جو غیر ہے اس کا انکار کرو، اس کا انکار کرنا ہے.
اللہ پاک نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ پس اور یقیناً پس تحقیق ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا ہے. کیوں؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ رسول کیوں بھیجے گئے؟ کہ رسول دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ رسول انبیاء علیہ السلام، انبیاء اور رسول لوگوں کو، اپنی امت کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے روکیں، طاغوت کی بندگی سے روکیں، انہیں طاغوت کی عبادت سے روکیں، یعنی شرک سے بچائیں، یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، انہیں شرک سے بچائیں. طاغوت کی بندگی یہ شرک ہے، شرک کی بندگی سے انہیں بچا لیں. تو یہاں یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ثابت ہو رہی ہیں کہ اللہ کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اور شرک سے بچتے ہوئے. تو یہ شرائط جو بیان ہوئی، علم، یقین، قبول، عمل، محبت، اخلاص، غیر اللہ کا انکار، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. اور جو قرآن پاک کی دو آیتیں سورہ حج اور سورہ لقمان کے اندر موجود ہیں، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. تو اللہ کی جو کلمے کا لا معبود بحق الا اللہ، یہ ثابت ہو رہا ہے ان آیتوں سے کہ اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں اور شرک سے بچائیں ان کو. سورہ زمر میں ارشاد فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد، کہ وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں. والذین اجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں کس سلسلے میں؟ ان یعبدوها، کہ اس کی عبادت کی جائے. وہ لوگ طاغوت سے بچتے ہیں، طاغوت کو ٹھکراتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کس سلسلے میں؟ ان یعبدوها، کہ اس کی عبادت کی جائے. کہ طاغوت کی عبادت نہیں کرنی، طاغوت کا تو انکار کرنا ہے، اس کی تکذیب کرنی ہے، یہ تو شرک ہے، اس کی عبادت نہیں کرنی. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو طاغوت کی بندگی سے بچاتے ہیں اور رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں. دنیا کے اندر بشارتیں ہیں، ہدایت کی بشارت ہے، نیکی و تقوی کی بشارت ہے کہ یہی حقیقت میں متقین ہیں، یہی لوگ ہدایت کے راستے میں ہیں، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے ہدایت ہے. قبر کے اندر ان کے لیے انعامات ہیں، قبر کے اندر یہ نور ہے، قبر کے اندر قبر جنت کا باغ بنے گی، کیونکہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. جب فرشتے آ کے پوچھیں گے من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تو جن لوگوں نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا ہوگا، وہ اللہ کی توفیق سے جواب دیں گے اللہ ربی، وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کریں گے، دین اسلام کے اوپر عمل کیا ہوگا اس لیے دین اسلام کا اقرار کریں گے. تو وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہے. لہم البشرا، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، پاس ہو رہے ہیں قبر کے امتحان میں. پھر حشر میں قیامت والے دن وہ کامیاب ہیں، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، جو گناہ ہوں گے اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی، مغفرت حاصل ہوگی اور جنت حاصل ہوگی. لہم البشرا فبشر عباد، بس میرے حبیب آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں، انہیں توحید کی دعوت دے دیں. قرآن پاک کے اندر سب سے عظیم جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین صورت سورہ فاتحہ ہے. اور آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ سب سے عظیم ترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. تو سب سے عظیم صورت سورہ فاتحہ، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. اچھا، سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت ہے، میں نے بتایا تھا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت ہے جو سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آیت پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت کا معنی مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار اور شرک سے بچنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری تفصیل ہم وہاں سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. تو اس کا مفہوم کیا بتایا گیا تھا کہ اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو نہیں سکتی. یہ اس کا مفہوم ہے، باقی تفصیل سورہ فاتحہ کے درس کے اندر موجود ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ مدد تو ہی کر سکتا ہے اور عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف تو ہے. لہٰذا ہم اپنی عبادت کو بھی خالص کرتے ہیں تیرے لیے، اور اپنی استعانت کو، یہ دعا ہے، مدد مانگنا دعا ہے، اپنی دعا کو بھی خالص کرتے ہیں تیرے لیے.
تو یہاں ہم نے صرف ایک فرق سمجھنا ہے جو سورہ فاتحہ کی یا کا نام یا نستعین کے تفسیر کے اندر میں نے شاید وقت کی کمی کی وجہ سے شاید تفصیل سے نہیں بتا سکا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یہاں لفظ ہے بی اور ایک ہے ہی، با ہا یا بی اور ایک ہا یا ہی. اب دیکھیں، آپ کی بھی عبادت، آپ کی ہی عبادت، اس فرق کو سمجھیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو خالص کر دیا اللہ تیرے لیے. اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی. ہم نے یہاں اختصاص کے مفہوم کے لیے کہ خالص کر دیا اللہ کے لیے اور شرک سے بچ گئے. اور دوسرا ہے تیری بی. تیری بی سے مطلب کیا کہہ رہا؟ تیری عبادت تو کرتے ہیں، ہم تیری عبادت تو کرتے ہیں، ہم تجھی کو پکارتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، چونکہ تجھ سے ڈائریکٹ لینا مشکل ہے، ہم بہت گنہگار ہیں، تجھ تک پہنچ نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم ان کو جو ہے نا بیچ میں لاتے ہیں، ان کا وسیلہ، ان کا واسطہ، یہ ہمارے سفارشی ان کو بناتے ہیں، ان کے وسیلے واسطوں سے ہم تجھے نا پکارتے ہیں. یہ خود نہیں دیتے، ہمیں تجھ سے دلا دیتے ہیں. یہ ہے کہ اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، کہ عبادت تیری بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان بزرگان دین کو بھی پکارتے ہیں جو مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے، لات منات عزا حبل وغیرہ کے ساتھ. تو یہ ہے فرق، تیری بھی عبادت اور تیری ہی عبادت. تو یہ قرآن پاک کے نصوص بہت ساری آیتوں سے، ایک نہیں بہت ساری آیتوں کے اندر، 20 آیت کے اندر اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے. سنت سے بھی بہت ساری احادیث کو اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو سکتی ہے. ایک دنیاوی مثال دوں گا، شاید اس سے بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو اس کی بیوی یہ کہے سرتاج میں آپ کی ہی بیوی ہوں، تو وہ خوش ہوگا نا، اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے، نارمل ہے، ظاہر ہے اس کی بیوی ہے. لیکن اگر وہ یوں کہہ دے کہ سرتاج میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اب کیا ہوگا؟ صرف بی اور ہی کا فرق ہے. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو یہ کہہ دے کہ سرتاج میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی ہیں میرے پاس. تب یہاں کیا ہوگا؟ غیرت ہوگی تو قتل ہو جائے گا، طلاق بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے، میں آپ کی بھی بیوی ہوں اور میں آپ کی ہی بیوی ہوں. تو یہ توحید سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ ظاہر ہے کوئی بھی غیرت مند شوہر جو ہے اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ طلاق دے گا، قتل کر دے گا. وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کی غیرت برداشت ہی نہیں کرے گی. تو یہ بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے نا، اس کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ تو رب کبریا جل و علا ہے. وہ کیسے برداشت کرے کہ بندے اس کے ہیں، پیدا اس نے کیا ہے، خالق مالک رازق وہ ہے، پھر بندے کسی اور کے آگے جھکیں، کسی اور کے وسیلے واسطے دیں، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کی عبادت کریں. وہ شرک کو برداشت نہیں کرتا. توحید اس کی غیرت کا معاملہ ہے، توحید اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو توحید ہی قبول ہے، شرک برداشت نہیں ہے. تو یہ پہلا جملہ ہے آیت الکرسی کے اندر، اللہ لا الہ الا ہو. دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب یہ دوسرا جملہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. الحی، یہ اللہ تعالیٰ کی جو نا دو صفات ہیں، الحی القیوم. الحی کا مطلب کیا ہے؟ الحی یہ حیات سے نکلا ہے، یعنی زندگی والا. الحی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات جو زندہ ہو حقیقی معنوں میں، اپنی ذات میں زندہ، اور سب کی زندگیوں کے مالک، زندگی اسی کے پاس ہو، اسے کوئی موت کا خوف نہ ہو، موت کا خدشہ نہ ہو، موت کا اندیشہ نہ ہو، اسے موت نہیں آتی ہو، اسے کمزوری نہیں ہوتی ہو، وہ بیمار نہیں ہوتا ہو، اس کی کوئی ابتدا انتہا نہ ہو، اسٹارٹنگ اینڈنگ نہ ہو اس کی، کہ ایک وقت تھا وہ نہیں تھا پھر وہ پیدا ہو گیا، ایک وقت آئے گا وہ نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو. یہ ہے الحی، اپنی ذات میں زندہ اور سب کو زندگی دینے والا، سب کو موت دینے والا، سب کی زندگیوں کا مالک. یہ ہے الحیو کا مطلب. الحیو کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ جو زندہ ہے، اپنی ذات میں زندہ ہے، اس کی زندگی اس کی اپنی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی، کسی نے دی نہیں ہے اس کو، اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے کہ ایک وقت اللہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، بعد میں کسی نے اللہ کو زندگی دے دی، اللہ
زندہ ہو گیا، نعوذ باللہ یہ کفر ہے۔ تو اللہ اپنی ذات میں زندہ، ہمیشہ سے، ہمیشہ کے لیے، اس کی ابتدا انتہا نہیں ہے، اس کی اسٹارٹنگ اینڈنگ نہیں ہے، اور وہ سب کو زندگی دینے والا، سب کی زندگیوں کا مالک، یہ ہے الحی۔ القیوم، القیوم یہ قائم سے ہے، کہ اپنی ذات میں قائم ہے، اپنی زندگی کا خود مالک ہے، اپنی زندگیوں کو قائم کیے ہوئے ہے، اور باقی پوری دنیا کو زندگی دینے والا اور ان کو قیام دینے والا، ان کو قائم رکھنے والا، زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا، سورج، چاند، ستارے، سیارے جتنے بھی ہیں، یہ پورا پلینٹ جو ہے، یہ سارے گلیکسیز ہیں، ستارے ہیں، پورا جو سولر سسٹم ہے، یہ کس نے تھاما ہوا ہے ان کو؟ اللہ نے۔ انسانوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ان زمینوں کو، آسمانوں کو، انسانوں کو، تمام مخلوقات کو، تو تمام مخلوقات کو تھامنے والا، سنبھالنے والا، یہ ہے القیوم، الحی القیوم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات ہیں یہ۔ اور بعض اہل علم نے ایک نقطہ بیان کیا کہ الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفات کا اشارہ ان دونوں صفات کے اندر موجود ہے۔ یعنی الحی اس کا ایک معنی ہے، القیوم اس کا بھی ایک معنی ہے۔ الحی القیوم اس کا ایک مخصوص معنی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے اس کا حقیقی مفہوم، اس کا علم ہمیں عطا فرما دے، اور اس علم کو ہمیں برکت عطا فرما دے، جو آپ نے صحابی کو دعا دی تھی ابی بن کعب کو کہ تمہیں یہ علم مبارک ہو آیت الکرسی کا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کا علم بھی عطا کر دے اور اس کے اندر ہمیں برکت بھی دے دے۔ تو الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات ہیں۔ بعض اہل علم نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر جتنی صفات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہے اللہ ہی کے علم میں، مخلوق نہیں جانتی، لا محدود ہے اللہ کی صفات، اسے گنا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفات جو ہے اس کا اشارہ الحی القیوم کے اندر موجود ہے۔ یہ نقطہ ہے جو بعض اہل علم نے بیان کیا ہے، یعنی الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا احاطہ کرتی ہے، ان کے یہ اس قول کا مطلب ہے یہ۔ تو یہ ہے الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، بس تمام موجودات اس کی محتاج ہیں، یعنی وہ خالق اکیلا ہے، باقی تمام مخلوق ہے، تو تمام مخلوقات، تمام موجودات اس کی محتاج ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ تمام کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ ہے الحی القیوم، کہ اس کی زندگی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے وہ موت سے پاک ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو القیوم ہے ساری کائنات کو قائم کرنے والا، محافظ، نگہبان، نگران، محافظ، نگہبان اور نگران۔ قیوم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ بغیر کسی فنا اور بغیر زوال کے ہمیشہ سے قائم ہے، بغیر کسی فنا اور زوال کے، اسے فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ سب کو فنا ہے، لیکن اس پروردگار کو فنا نہیں ہے، اسے بقا ہے ہمیشہ کے لیے، باقی سب کو زوال ہے، اسے کبھی زوال نہیں آتا۔ تو الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات ہیں کہ وہ ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ کے لیے، اسے موت اور فنا نہیں، ساری کائنات اس کی نگرانی کی محتاج ہے، لیکن اسے کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عظیم جو ہے یہ صفات ہیں الحی القیوم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ روم کے اندر، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں، تو ان بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ تمام آسمان اور تمام زمینیں اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ دیکھیے آسمان ہمارے اوپر قائم ہے نا، گر نہیں جاتے، اور کتنے مضبوط یہ آسمان ہے، یہ 7 آسمان ہیں اوپر تلے، اور بغیر ستونوں کے قائم ہیں یہ۔ آج کوئی بلڈنگ کو ایسی چھت بنا سکتا ہے جس چھت کے اندر ستون نہ ہو؟ یہ آسمان بغیر ستونوں کے ہیں، اس کے اندر کوئی پلر، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ اتنے یہ ہم تصور میں نہیں لا سکتے کہ ان آسمانوں کی وسعت کتنی ہے، یہ کتنی بڑی لمبائی چوڑائی اس کی۔ ایک حدیث انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، آیت الکرسی کی تفسیر میں ہی آگے آئے گی، کہ یہ جو آسمان ہے نا، اس کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، یعنی کوئی 500 سال تک سفر کرے تو ایک آسمان کی موٹائی ہے یہ۔
اتنے مضبوط، اتنے جو ہے نا وہ موٹے، اتنے وسیع و عریض جو ہے نا یہ آسمان ہیں، بغیر ستونوں کے قائم ہے، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی ستون نہیں ہے، اور کہیں سے جھکتا نہیں، کہیں سے لرزتا نہیں، کہیں سے ڈولتا نہیں ہے. تو کس نے اسے قائم رکھا ہوا ہے؟ الحی القیوم نے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، سورہ روم کی آیت نمبر 25 ہے. تو نہ تو اس میں کبھی نقصان آئے نہ زوال. قیوم کون ہے؟ الحی القیوم، کہ وہ کہ جس کے اوپر نہ کبھی نقصان آئے نہ زوال، نہ وہ کبھی اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر ہو، بلکہ ہر شخص کے اعمال پہ وہ حاضر، ہر شخص کے احوال پہ وہ ناظر، دل کے ہر خطرے سے وہ واقف. مخلوق کا کوئی بھی ذرہ بھی اس کی حفاظت اور اس کے علم سے کبھی باہر نہیں ہے. کسی بھی مخلوق کا کوئی ذرہ بھی اس کی حفاظت اور اس کے علم سے کبھی باہر نہیں ہو سکتا. مخلوق کے ذرے ذرے کو وہ دیکھنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا ہے. یہی پوری کی پوری قیومیت ہے، الحی القیوم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات ہے. آیت الکرسی کا دوسرا جملہ ہے. تیسرا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ 3 جملے پڑھیں گے، باقی جو 7 جملے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں 2 حصوں میں آیت الکرسی یہ مکمل ہو جائے گی. آج کے درس میں اس کے فضائل بیان ہوئے، اور اس کے 3 جملے، میں نے کہا نا 10 جملے ہیں، تو 3 جملے آج پورے کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، باقی 7 جملے اگلے درس میں. تو یہ 2 درس میں انشاءاللہ آیت الکرسی کے فضائل اور تفسیر اس کی مکمل ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ نہ اسے لیتی ہے اونگ اور نہ نیند، یعنی نہ اسے آتی ہے اونگ نہ نیند، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے. یہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ اونگ اور یہ نیند یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری کی علامت ہے، اور انسان کمزور ہے. انسان تھک جاتا ہے، نڈال ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. مسلسل جاگتے رہے جاگتے آخر وہ گر جائے گا. ایسا کتنا بھی چاہے انرجیٹک ہو، کتنا ہی قوت والا، طاقت والا ہو، کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے؟ کام کرتا رہے گا، جاگا رہے گا جاگا رہے گا، آخر ایک وقت آئے گا وہ تھکے گا، گرے گا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا. تو وہ عاجز ہے، کیونکہ یہ کمزوری ہے نا. اور کہتے ہیں نا کہ جو نیند ہے یہ موت کی جو ہے نا بہن ہے. یعنی یہ حقیقت میں موت ہی کی قسم ہے نا نیند، کہ انسان جو ہے نا سوتا ہے، نیند میں یعنی گویا مر جاتا ہے، پھر اللہ اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے. یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سوتے ہوئے روح قبض کر لیتا ہے. جب انسان سوتا ہے اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن ویسے نہیں نکلتی جیسے موت کے وقت جو نکلے گی وہ الگ کیفیت ہے. لیکن یہ ٹیمپرری طور پہ جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے، پھر جب اٹھتا ہے تو وہ واپس لوٹا دی جاتی ہے. تو یہ موت ہی کی طرح سے ہے، چھوٹی موت کہہ دیں یا موت کی بہن کہہ دیں، یعنی کہ موت ہی کی علامت ہے نیند. اور انسان جو ہے پھر نیند کی حالت میں اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے جو ڈاؤن ہو گئی تھی، پھر جب اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، طاقت لوٹ آتی ہے. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. اسے نہ کمزوری ہوتی ہے، نہ نعوذ باللہ نہ وہ نڈال ہو جاتا ہے، نہ اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ نہ اسے جو ہے نا آرام کی ضرورت ہے، نہ اسے جو ہے نا وہ دوبارہ طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری کمزوری ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے. اس لیے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ سوتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تھکتا نہیں ہے. اسے تھکن نہیں ہوتی، اسے کمزوری نہیں ہوتی. تو تھکن، اونگ، غفلت، نیند، بے خبری، اس سے اس کی ذات مکمل پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھکن سے، اونگ، غفلت، نیند، بے خبری سے مکمل طور پہ پاک ہے. یہ ساری بشری کمزوریاں ہیں، ایک بشر کی کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر موجود نہیں ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی عظیم حدیث ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ خطبہ عنایت فرمایا. ہم صحابہ موجود تھے، آپ نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، کچھ نصیحت فرمائی. تو آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا اس خطبے کے اندر کہ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 5 کلمات سکھائے. اس نصیحت میں، اس خطبے کے اندر آپ نے ہمیں 5 کلمات سکھائے. یعنی اس حدیث کے اندر آپ نے ہمیں 5 باتیں بتائی ہیں، 5 کلمات سکھائے. فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، کہ اللہ تعالی وہ سوتا نہیں ہے اور نہ اس کے لائق ہے کہ وہ سوئے، کیونکہ وہ اسے نیند اور اونگ سے وہ پاک ہے. اسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تو وہ کیوں سوئے گا؟ وہ ہمیشہ جاگتا ہے، وہ کبھی اسے نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے. یہ آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی.
دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یخفض القسط و یرفعہ، کہ وہی ترازو کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے، یعنی ترازو کا مالک وہ ہے، بدلے کا مالک وہ ہے۔ یہ اس کے بھی علماء نے یہاں دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسانوں کو جو اس کی ضروریات ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ضروریات دیتا ہے، جو روزی ہے، تو کم زیادہ، یہاں ایک بات یہ مراد ہے کہ کسی کو روزی کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کیا ملتا ہے، کسی کو کیا ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ تقسیم۔ اور دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ جب کل قیامت والے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال پیش ہوں گے اللہ کے سامنے، ترازو قائم ہوگا، ترازو میں رکھے جائیں گے، تو وہ رب ہی ترازو کو اوپر نیچے کرے گا، یعنی کہ وہ اس دن بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اختیار اللہ کا ہے، اور اللہ ظلم سے پاک ہے۔ تو وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے کہ بدلہ اس کے پاس ہے، جزا اس کے پاس ہے، روزی اس کے پاس ہے، دنیا میں بھی اور حشر میں بھی، ہر چیز اسی کے پاس ہے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی صحابہ کرام کو، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار و عمل النہار قبل عمل اللیل، کہ اس کے سامنے بلند کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں اعمال۔ یہ اعمال بلند کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، تو اعمال بھی اللہ کے پاس آسمانوں کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا یہ علمی غلطی کرتے ہیں، نادانی ہے یہ، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے اب بہت سارے دلائل ہیں، ایک نہیں بیسیوں دلائل ہے قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر۔ تو ایک یہ بھی جو ہے نا حدیث اس کے اندر دلیل ہے کہ یرفع الیہ، کہ اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، پھر اس کی طرف اٹھانے کا کیا مفہوم؟ بلند کیوں کیے جاتے ہیں؟ اسی لیے اٹھائے جاتے ہیں، اسی لیے بلند کیے جاتے ہیں کہ اللہ خود بلندی پہ، آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، تو اعمال بھی اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، کہ رات کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں دن کے اعمال سے پہلے، اور دن کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں رات کے اعمال سے پہلے۔ اس میں ہمیں جو ہے ایک نصیحت ہے، ایک اور حدیث کے اندر جو ہے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے کہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے کہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے۔ یہ ہر دن ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہاں ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر دن ہر رات میں، یعنی دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی اللہ کے سامنے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، کیونکہ دوسری جو حدیث میں یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دراز فرماتا ہے کہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے اور دن کا گنہگار رات میں توبہ کر لے۔ تو ہمیں رات اور دن میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دن اور رات میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، جو کہ یہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 5 باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ حجابہ نور، کہ اس کا حجاب نور ہے، اس کے چہرے کے آگے نور کے پردے ہیں، اس کے حجاب نور ہے۔ کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، بس حدیث کے اندر خبر موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیسے؟ کما یلیق لجلالہ و عظمتہ، جیسے اس کی کبریائی کے لائق، جیسے اس کی شان کے لائق، اس کی عظمتوں کے لائق، ویسے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ہم ایمان لاتے ہیں، کیفیت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیفیت ہمیں نہیں پتا، جیسے اس کے لائق۔ تو حجابہ نور، اس کا حجاب نور ہے۔ یہ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی، لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہی منتہا الیہ بصر من خلقہ، کہ اگر اس کے چہرے کے آگے جو نور کے پردے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دے، نور کے پردوں کو ہٹا دے، تو اس کے چہرے کی تجلی سے جہاں تک نظر جائے، اس کی خلقت میں سے، مخلوق میں سے سب جل جائیں، کوئی باقی نہ بچے، کوئی باقی نہ بچے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے آگے نور کے پردے ہیں، اور وہ ہمیشہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہٹاتا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا دے تو یہ مخلوق جو ہے یہ جل جائے، اس کی تجلی کی تاب نہ لا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا دے تو مخلوق جل جائے گی، تمام کی تمام مخلوق یہ جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی، کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تجلی کی وہ برداشت نہیں کر سکتی۔
تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. یہ بات بالکل صراحت وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ دنیا کے اندر کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہاں، مومنین، محسنین، متقین یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنت میں، قیامت والے دن بھی کریں گے، جنت میں بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنائے. اللہ ہمیں اپنے چہرے کی جو ہے نا وہ دیدار کو نصیب فرما دے. اور یہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا نا، وہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی اللہ کے چہرے کا دیدار. تو اس وقت کیسے دیدار کریں گے، یہ انشاءاللہ آئے گا کسی درس کے اندر اس کا تذکرہ. تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اپنے ان جو ہے نا نور کے پردوں کو ہٹائے گا، اور مومن ایمان والے اللہ کا دیدار کریں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور آپ نے فرمایا جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو نا، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اسی طرح تم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نگاہوں میں وہ صلاحیت عطا کرے گا، وہ ایبلٹی عطا کرے گا، وہ طاقت دے گا کہ نگاہیں اس کو دیکھ سکیں گی، ورنہ دنیا میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ان نور کے پردوں کو ہٹا دے تو اس کی مخلوق جل جائے، لیکن اس وقت نہیں جلے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صلاحیت عطا کرے گا. اس وقت بندے جو ہے نا مومنین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. اور یہ دیکھنا انہیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس نعمت کو سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی. اور وہ دیکھنے کی لذت انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ کے دیدار کی لذت. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تو آپ نے اس حدیث کے اندر 5 باتیں ارشاد فرمائی. تو پہلی بات یہ تھی کہ ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ سوتا ہے نہ اس کے لائق ہے کہ وہ سوئے. ایک آخری بنی اسرائیل کی روایت ہے، وہ بیان کر کے انشاءاللہ میں یہاں اکتفا کرتا ہوں. ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، یعنی ہمارے کتاب و سنت میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، ایک بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا رب سوتا بھی ہے؟ یعنی یہ بڑا بیوقوفانہ سوال کیا. اور ویسے بیوقوفانہ سوال اکثر کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے قوم کے لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے. تو ان کی بیوقوفی والے جو سوالات ہیں، اس میں ایک سوال یہ بھی انہوں نے کیا کہ آپ کا رب سوتا بھی ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ، بیوقوف لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ تو سوتا بھی ہے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں تھی، اللہ کے ذات کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ، یہ میں روایت سنا رہا ہوں، ہماری کتاب و سنت میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری احادیث کے ذخیرے میں موجود نہیں، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، میں ایک نصیحت کے لیے بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، ان لوگوں کو کہو کہ کھڑے ہو جائیں اور ان کے تم ہاتھ میں جو ہے نا 2 پیالے دے دو. ان لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرو اور ان کے ہاتھوں میں 2 پیالے دے دو، اور وہ پیالے پانی سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے. ایک ایک ہاتھ میں ایک ایک پیالہ تھامیں گے پانی سے بھرا ہوا، اور دونوں ہاتھوں کو دراز کر دیں گے، پھیلا دیں گے. اب بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور دونوں ہاتھ میں جو ہے ایک ایک پیالہ موجود ہے جو پانی سے پورا بھرا ہوا ہے. اور ان سے کہو کہ یہ پانی گرنا نہیں چاہیے، پکڑے رہو، تھامے رہو، ہاتھ کو جو ہے نا وہ سمیٹنا نہیں. ہاتھ تمہارے پھیلے ہوئے ہیں، ان پیالوں کو جو ہے نا وہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، پانی نہیں گرنا چاہیے. ان سے کہو کہ یہ مشق کریں ابھی. تو موسیٰ صلی اللہ کا حکم تھا، ان کو پیالے تھما دیے کہ پکڑو اب ان پیالوں کو پانی سے بھرے ہوئے. ایسا بیوقوفانہ سوال کیا تم لوگوں نے. اب پریکٹیکلی سمجھو، تمہیں یہ علم اللہ تعالیٰ تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہے، تو پریکٹیکل جو ہے نا تمہیں ایک علم مل رہا ہے. تو وہ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے کتنا انسان برداشت کرے گا. تھک گئے، تھکن کے مارے نیند آنے لگی، اونگنے لگے. اونگتے اونگتے ذرا سا جو ہے نا وہ گردن جھکی، کمزوری آئی، پیالے صرف پانی نہیں گرا بلکہ پیالے ہاتھ سے گرے اور زمین پہ ٹکرا، گر کے ٹوٹ گئے، چکنا چور ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سمجھ میں آئی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کو بھی یہ کمزوریاں لاحق ہوتی ہوں، نعوذ باللہ اللہ ان سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ بھی تھکتا ہو، اونگتا ہو، سوتا ہو تو زمین و آسمان گر جائیں گے، یہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس کائنات کو کون سنبھالے گا؟ یہ الحی القیوم ہے، اس کائنات کو سنبھالنے والا. تو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. تو الحمدللہ یہ 3 باتیں ہماری آیت الکرسی کے اندر مکمل ہوئی. انشاءاللہ باقی کی جو 7 رہ گئی ہیں اگلے درس کے اندر. یہاں ایک بس نصیحت کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، درس کو ختم کرتا ہوں، کہ آج ہم لوگوں نے دنیا کے اندر، یعنی ہم لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. لوگوں کو جب نصیحتیں کی جاتی ہیں غور و فکر نہیں کرتے، وہ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بس وہابیوں کی باتیں ہیں، یہ تم لوگ ایسے باتیں کرتے ہو.
انسان ذرا دیکھیں کہ جب ہم بار بار توحید کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے بار بار اسی بات کو سمجھایا، یہ جنت جہنم کا معاملہ ہے۔ تو آج دنیا کے اندر جو زمین پہ لوگوں نے مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ بھی کبھی سوتے ہیں؟ کیا ہمیشہ ڈیوٹی پہ رہتے ہیں؟ انہیں کوئی کمزوری نہیں آتی؟ لوگ تو مرنے کے بعد نا اولیاء کرام کو کہ بزرگ مر گئے، اب بڑے جو ہے نا ولی اللہ ہیں، اب بڑے مشکل کشا حاجت روا، وہ تو مر چکے ہیں۔ تو ایک سوال ہے کہ اگر چلو مر بھی گئے ہیں تو یہ ہمیشہ آن ڈیوٹی ہیں؟ کبھی ہے کہ ان کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے نا کہ بھائی کبھی ٹھیک ہے ابھی بابا کی ڈیوٹی آف ہے، بعد میں مانگنا، ابھی تم ان کے نام کا وسیلہ واسطہ نہیں دے سکتے، ابھی فی الحال رک جاؤ۔ بلکہ مجھے بات یاد آئی، ابھی یہ ہوا تھا نا کہ 2-3 سال پہلے جب یہ وبا آئی تھی، کورونا کی وبا پوری دنیا میں عام ہو گئی تھی، تو کورونا کی وبا کے دوران تو جو ہے نا پاکستان میں سارے مزارات بند ہو گئے تھے۔ تو اس وقت کون مشکل کشائی حاجت روائی کر رہا تھا؟ کون سارے کائنات کا نظام چلا رہا تھا؟ ان کے تو سارے درگاہ ہیں، مزارات سب بند ہیں۔ تو یا تو یہ یقین کرو کہ یہ مخلوق ہیں، تو خالق کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اور اگر یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نہیں یہ ہمیشہ آن ڈیوٹی رہتے ہیں، کبھی آف ڈیوٹی نہیں ہوتے، تو نعوذ باللہ تم نے ان کا اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، توحید کا فہم عطا فرمائے، توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کی اعلیٰ ایمان کی کیفیت میں موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔